حضرت ابن عباس اور معاذ بن جبل سے مروی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی، گناہ ختم کرنے والے اعمال کے بارے میں، اور گناہ ختم کرنے والے اعمال یہ ہیں: نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھا رہنا، باجماعت نماز پڑھنا، ناگواری کے باوجود وضو اچھے سے کرنا۔ بس جو یہ کرے گا بہترین زندگی بسر کرے گا اور اس کی موت بھی اچھی ہوگی، اور وہ گناہوں سے ایسے ہو جائے گا پاک جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکالا گیا ہو۔ اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا کرو: میں تم سے نیک کام بجا لانے اور برے کام چھوڑ دینے کی اور مساکین سے محبت کرنے کی درخواست کرتا ہوں، اور جب تم اپنے بندے کو کسی آزمائش میں اور فتنے سے دوچار کرنے کا ارادہ فرمائے، مجھے اس سے دوچار کیے بغیر اپنی طرف اٹھا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلندی اور درجات والے اعمال یہ ہیں: سلام عام کرنا، کھانا کھلانا، اور جب لوگ سو رہے ہوں نماز تہجد بھی پڑھنا۔ حضرت امامہ بیان کرتے ہیں، 3 آدمیوں کی مکمل حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہو تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے فوت کر کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ آدمی جو مسجد کی طرف جائے تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اور وہ آدمی جو گھر میں داخل ہو اور سلام کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، اس کا اجر احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہونے والے کے اجر کی طرح ہے، اور وہ شخص جو روزانہ نماز چاشت کے لیے روانہ ہوتا ہے اس کے لیے عمرہ کرنے کی مثل اجر ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح سے پڑھنا کہ ان کے درمیان کوئی بات نہ ہو، ان کا عمل علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔